دوستو یہ ہے کشمیر جس کے بارے میں مغل بادشاہ جہانگیر نے کہا تھا، اگر فردوس بروئے زمیں است ہمیں است ہمیں است ہمیں است۔ مطلب یہ کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہیں ہے، یہیں ہے، یہیں ہے۔ دوستو اسی خوبصورت کشمیر کے اندر اننت ناگ نام کا ایک ضلع ہے، اور اسی ضلع کے اندر پھر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کو ہاپت نار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی چھوٹے اور خوبصورت سے گاؤں میں بہت سارے گھروں کے بیچ ایک گھر سید حیدر کا بھی ہے۔ ویسے تو سید حیدر کے گھر میں ان کی بیوی بھی ہیں، ان کی 3 لڑکیاں ہیں اور 3 لڑکے بھی ہیں، مگر دوستو پریشانی یہ ہے کہ اس پورے گھر میں کمانے والا اور گھر کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے، اور وہ ہے سید حیدر کا سب سے بڑا بیٹا سید عادل حسین شاہ۔ اب یہ عادل حسین شاہ اپنے بوڑھے باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے فیملی میں موجود باقی تمام لوگوں کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہر دن اپنے علاقے سے تھوڑی دوری پر موجود جو ایک مشہور علاقہ ہے، مطلب کہ پہلگام، وہاں پر جاتا ہے۔ کیونکہ اسی پہلگام کے بالکل پاس ہی موجود ہے بیسرن ویلی، یا آپ کہہ سکتے ہیں بیسرن گھاٹی، کہ جو اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو پورے علاقے میں منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کشمیر کی موسٹ پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں شمار کی جاتی ہے، جہاں پر ہمیشہ ہی دیش ودیش سے آئے ہوئے لوگوں کا ایک ہجوم لگا رہتا ہے۔ اب یہاں پر عادل حسین شاہ کا کام یہ ہے کہ باہر سے آئے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پورے علاقے کو گھومنا چاہتے ہیں، نیچرل بیوٹی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ان کو گھوڑے پر بٹھاتا ہے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر ایک ٹورسٹ گائیڈ کی طرح ان کو گھمانا اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھوڑے پر ہی کیوں؟ تو دوستو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو گھاٹی ہے یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر آج کے دور کی جو الگ الگ طرح کی موٹر گاڑیاں ہیں ان سے سفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ممکن ہو بھی تب بھی یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے، جو قدرتی نظارے ہیں، ان کا مزہ ایک انسان تبھی لے سکتا ہے جب وہ یا تو پوری طریقے سے پیدل ہو یا پھر کم سے کم کسی گھوڑے جیسی نیچرل سواری پر بیٹھا ہوا ہو۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق تو یہ گھوڑا بھی سید عادل حسین شاہ کے نہیں بلکہ ان کو تو کوئی اور اون کرتا ہے، اور عادل حسین شاہ تو یہاں پر صرف ایک مزدور کی طرح کام کرتا تھا۔ مطلب سارا دن کام کرنے کے اس کو اتنے ہی پیسے ملا کرتے تھے، اور اسی طرح سے پیسے ملتے تھے کہ جیسے دیش بھر میں ایک مزدور کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ دوستو معاملہ جو بھی ہو، کل ملا کر سید عادل حسین شاہ کی اس محنت کے بلبوتے پر ہی یہ فیملی لمبے وقت سے گزر بسر کر رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی رہا تھا، مگر تبھی دن آ جاتا ہے 22 اپریل 2025 کا، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جو سید عادل حسین شاہ یا پھر اس کی فیملی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ چند لمحوں کے اندر ہی اس پوری فیملی کا بھوش ہی بدل جاتا ہے، اور صرف اس فیملی کا ہی نہیں بلکہ انہی چند لمحوں کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھارت کی بے شمار فیملیز کا بھوش بدل جاتا ہے۔ کیونکہ جن چند لمحوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی دردناک اور خوفناک لمحے ہیں کہ جن کے بعد ہی ہم لوگوں کے سامنے دل کو دہلا دینے والی یہ تصویریں سامنے آئی تھیں۔ سید عادل حسین شاہ ہر دن کی طرح اپنے گھر سے کام کے لیے تو نکلا، اور پھر دن ڈھلتے ڈھلتے اپنے گھر پر واپس بھی آیا، مگر افسوس کفن کے ساتھ۔ 22 اپریل کو جب ہر دن کی طرح سید عادل حسین نے ایک ٹورسٹ کے گروپ کو اپنے گھوڑے کے ذریعے سے گھما رہے تھے، تبھی اچانک سے اسی جگہ پر آتنکوادی حملہ کر دیتے ہیں۔ ہر طرف سے چیخو پکار چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں۔ ایسے حالات میں چشمدید لوگوں کے مطابق عادل حسین شاہ آتنکوادی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو نہ مارو، یہ لوگ بے گناہ ہیں، لیکن وہ آتنکوادی عادل حسین شاہ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ عادل حسین شاہ نے پھر آگے بڑھ کر لوگوں پر بندوق چلا رہے ایک آتنکوادی کی AK-47 رائفل کو چھیننے کی کوشش کرنے لگے، اور اسی کوشش میں ہی سید عادل حسین شاہ کی بھی موت ہو گئی۔ پہلگام میں ہوا یہ خطرناک آتنکوادی حملہ کہ جس نے پورے بھارت دیش کو ہلا کر رکھ دیا، اس میں 28 کے قریب لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 20 کے قریب لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں،
اور ابھی تک آنے والی الگ الگ رپورٹس کے مطابق اس آتنکوادی حملے کو انجام دینے والے آتنکوادیوں کی تعداد لگ بھگ 5 کے قریب تھی، جن کا تعلق دی ریزسٹنٹ فرنٹ نام کے ایک گروپ سے ہے، جس کا سیدھا کنیکشن پاکستان بیسڈ ایک آتنکوادی گروپ مطلب کہ لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے۔ دوستو، اس حملے میں کسی بچے نے اپنے باپ کو کھویا تو کسی عورت نے اپنے شوہر کو، تو کسی بوڑھے ماں باپ نے اپنے بیٹے کو کھویا، اور ایسے ہی بوڑھے ماں باپ کا ایک بیٹا یہ کشمیری سید عادل حسین شاہ بھی ہوا کرتا تھا۔ جوان اور گھر میں کمانے والے اکلوتے بیٹے کا جب جنازہ اٹھا تو ظاہر ہے گھر میں ماتم چھا گیا۔ جنازے کی نماز میں باقی بے شمار لوگوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر اسٹیٹ کے سی ایم مطلب کہ عمر عبداللہ خود بھی نظر آئے۔ باقی دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔